سزائے موت ہے۔ آج پورا یورپ یہ نہیں برداشت کر رہا، سب کچھ برداشت کر رہا ہے، یہ اتفاقی بات نہیں ہے۔ ختم نبوت کا قانون اور توہین رسالت کی سزا یہ مغرب کے ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سزا معاف کرنا یہ توہین رسالت ہے۔ جو بغیرت عدالت اپنے معمولی بات پر توہین عدالت کہ ہماری توہین ہو گئی، اپنی توہین کا ان کو بڑا فکر ہوتا ہے اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور ذلیل کرواتے ہیں کہ تم نے عدالت کی توہین کی ہے، لیکن توہین رسالت ان کے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ان ججوں نے آئین سے غداری کی ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور ان ججوں نے رسالت کی توہین کر کے آئین سے بغاوت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان توہین رسالت کرنے والے ججوں کو نہ صرف یہ کہ معطل کیا جائے، بلکہ وہ آئین کا جو دفعہ ہے توہین رسالت کا، جس کی سزا قتل ہے، وہ سزا ان ججوں پر نافذ کی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ناموس رسالت، قانون ناموس رسالت۔ جب تک ان ججوں کو توہین رسالت کی سزا نہ ہو، یہ بدبخت انسان تھا، یہ نثار ثاقب، اس نے بڑا نام کمایا تھا اور بڑے سخت اقدامات کر رہا تھا بڑے بڑے ظالموں کے خلاف، اور بڑے بڑے چوروں کو پکڑ رہا تھا، وزراء کو پکڑ رہا تھا۔ تو ہم نے کہا یہ تو اللہ نے گویا بڑا کوئی فرشتہ بھیجا ہے، لیکن وہ فرشتہ شیطان نکلا، وہ ابلیس کا بچہ نکلا۔ اس خبیث نے اپنے سارے نیکنامی پر پانی ڈلوایا اور اس نے اپنے سب کچھ نیکنامی کو بہا کر لے گیا۔ تو یہ صورتحال میں نے آپ نے شاید شاہ صاحب سے سنا، میں عمران خان سے پچھلے دنوں ملا، تو پہلی ملاقات میں پہلی بات ایجنڈے پر میں نے یہی رکھی تھی کہ بات چل رہی ہے آسیہ کو چھوڑنے کی، تو آسیہ کے چھوڑنے کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ پریشان سا تھا کہ بہت یعنی خاص وضاحت نہیں کر رہا تھا، لیکن گو مگو میں تھا۔ میں نے کہا ایسا کرو گے تو تمہاری حکومت اللہ